اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 183 183۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے قالو کہا، انا بے شک اللہ عاہدہ اقرار لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نہ، نؤمنا ہم ایمان لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ یاتینا ہمارے پاس لائے، بقربان ایک قربانی، تأکلہ کھا لے اسے، النار آگ، قل آپ فرمائیے، قد بے شک، جاءکم تمہارے پاس آئے، رسول من سے، قبلی مجھ سے پہلے بھی، بالبینات دلیلوں کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ بھی جو، قل تم کہہ رہے ہو، فالما تو کیوں، قتلتموہم قتل کیا تھا تم نے انہیں، ان اگر، تم ہو، صادقین سچے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق سب سے پہلے سنیے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ منافقین کیوں ایمان نہیں لاتے، راہ جہاد سے کیوں فرار اختیار کرتے ہیں۔ اس کی اللہ پاک نے دو وجوہات بتائیں، ایک تو ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، اور دوسرا ان کے دلوں کے اندر بخل ہے، بخیلی ہے، کنجوسی ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے اور یہود و نصارہ کے ایمان نہ لانے کی ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے، جس کو اہل یہود نے خود اپنی زبانوں سے بیان کیا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہماری مقدس کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے کہ جو قربانی کرے، جانور ذبح کرے، اور آسمان سے بجلی آئے اور اس قربانی کو، اس جانور کو، ذبح شدہ جانور کو وہ بجلی آسمان سے آ کر اٹھا کے لے جائے، اچک کے لے جائے۔ تو جس کو بجلی اچک لے گی، تو جس نبی کے ذبح شدہ اس جانور کو، اس قربانی کو بجلی آ کے اچک لے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبی سچا نبی ہے۔ یہ کہتے تھے یہود کہ ہماری مقدس کتابوں کے اندر سچے نبی کی یہ علامت موجود ہے۔ تو چونکہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے یہ معجزہ آج تک کر کے نہیں دکھایا، لہذا یہ سچے نبی نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ اب آپ آیت سنیے گا اور ان کے اس اعتراض کا جواب بھی سنیے گا۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عاہد الینا، کہ بے شک اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یہاں تک کہ وہ رسول لائے ہمارے پاس ایک قربانی، جس قربانی کو آگ آ کر کھا لے، آگ اٹھا کے لے جائے۔ اب اس اعتراض کو آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، یہاں تھوڑی سی یہ وضاحت بھی کر دوں۔ پچھلی کتابوں کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ پچھلی امتوں کی قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے بجلی آتی اور وہ اس ذبح شدہ جانور کو اٹھا کے لے جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ ذکر موجود ہے، تورات کے اندر یہ ذکر موجود ہے، بائبل کے اندر یہ ذکر موجود ہے، انجیل کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ پچھلی امتوں کی قربانی کی قبول ہونے کی یہ دلیل تھی، یہ نشانی تھی۔ لیکن یہ ذکر کسی کتاب کے اندر نہیں ہے کہ سچے نبی کی نشانی یہ تھی، سچے نبی کی نشانی یہ نہیں بتایا گیا۔ یہ انہوں نے اپنے پاس سے بات ایڈ کی، یہ انہوں نے اضافہ کیا، یہ انہوں نے تحریف سے کام لیا، آیتوں کو رد و بدل سے کام لیا، آیتوں کا مطلب معنی بدل دیا، اور کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کی تو نشانی یہ ہوتی ہے، سچے رسول کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرے اور گوشت آ کے آگ اٹھا کے لے جائے۔ یہاں اب یہ بات سمجھیے گا، یہ دور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا، یہ دور تھا علم کا۔ انسانی صلاحیتیں بے تاب تھیں کہ ہمیں رہنمائی عطا کی جائے، دنیا اب سمٹنے والی تھی،
دنیا اب ایک نقطے پہ جمع ہونے والی تھی، دنیا اب گلوبل ولیج بننے والی تھی، انسانی عقل اپنی معراج کو چھو رہی تھی۔ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ وہ دور گزر گئے کہ آگ آئے اور آ کر گوشت کو اٹھا کے لے کے جائے، قربانی کو اٹھا کے لے کے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ دور گزر گئے، یہ تقاضے بدل گئے۔ اب تقاضا یہ تھا کہ لوگ خود قربانیوں کا مجسمہ بنے، لوگ خود ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، لوگ خود اپنے آپ کو دوسروں کے لیے قربان کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی بھوک کو مٹائیں، ان کی پیاس کو مٹائیں۔ اب لوگ چونکہ ویل سیویلائزڈ دور کے اندر داخل ہو چکے تھے، وہ جنگلوں پہاڑوں کا دور گزر چکا تھا، لوگ اعلیٰ تہذیب کی طرف سفر کر رہے تھے، اس لیے اب دور یہ تھا کہ وہ قربانی آ کر آگ اٹھا کے لے کے نہ جائے، بلکہ یہ گوشت غریبوں کے اندر، معذوروں کے اندر، اپاہجوں کے اندر، مستحقوں کے اندر یہ گوشت بانٹ دیا جائے۔ اگر آگ ہی آ کر گوشت کو اٹھا کے لے کے جائے تو غریبوں کے حصے میں کیا آیا، انسانوں کے حصے میں کیا آیا؟ کیونکہ پہلا جو دور تھا اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس دور میں یہی بہتر تھا کہ آگ آ کر قربانی کے گوشت کو اٹھا کے لے جائے، لیکن آج اس دور کے اندر، دور رسالت مآب کے اندر، وہ دین جو قیامت تک کے لیے بن کے آیا تھا، اس دین کے اندر اب یہ ضروری نہیں تھا کہ آگ قربانی کے گوشت کو اٹھا کے لے جائے، بلکہ اس دور میں یہ ضروری تھا کہ انسان انسان کے کام آئے، انسان انسان کی بھوک کو مٹانے کا سامان کرے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا سو جائے اور تم اپنا پیٹ بھر کے سو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہی ناقص ہے، تمہارا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اب اس آیت کا جو جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اللہ پاک نے خود وہ جواب اپنے رسول کو عطا کیا۔ وہ جواب اب سنیے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، جاءکم رسل، تمہارے پاس رسول آئے، اے یہودیو، اے عیسائیو، اے یہ اعتراض کرنے والوں کہ میں ایسا معجزہ کر کے نہیں دکھا رہا، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی کئی رسول ہو گئے، کئی رسول ہو گزرے، جنہوں نے روشن نشانیاں تمہیں دکھائیں، روشن دلائل تمہیں دکھائے، روشن معجزات تمہیں دکھائے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور انہوں نے وہ معجزے بھی کر کے دکھائے جو تم کہہ رہے ہو، انہوں نے وہ کر کے دکھائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی قوم نے ڈیمانڈ کیا یہی واقعہ کہ قربانی کریں آپ، اور اسے آسمان سے بجلی اٹھا کے لے کے جائے، تو حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ کر دیا، آپ نے یہ معجزہ کر کے دکھا دیا۔ جب دکھا دیا اس معجزے کو تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے شہر بدر کر دیا۔ وہ کئی انبیاء کرام کو یا تو شہر بدر کر دیتے تھے یا پھر انہیں قتل کر دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا، ان کا شیوا رہا، انبیاء کرام کا قتل کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس معجزہ کو بھی کر کے دکھا دیا، قُلْتُمْ، جو تم کہہ رہے ہو۔ اب آگے سنیے گا، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم، اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو جن پیغمبروں نے مجھ سے پہلے یہ معجزہ کر کے دکھایا تھا، تم ان پیغمبروں پر کب ایمان لے کر آئے؟ تم نے ان پیغمبروں کو کب مانا؟ تم نے ان رسولوں کو کب مانا؟ بلکہ تم نے تو انہیں قتل کر دیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ پیغمبروں کی نشانی یہ تھی، پیغمبروں کی نشانی یہ نہیں تھی۔ عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کی یہ نشانی تھی، عام مسلمانوں کے قربانی کے قبول ہونے کی یہ نشانی ضرور تھی، مگر یہ نشانی انبیاء کی تو نہیں تھی۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا گیا کہ جن پیغمبروں نے یہ معجزے کر کے دکھائے ہیں، تم نے ان پیغمبروں کو بھی کب مانا ہے؟ تم نے تو ان پیغمبروں کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 سنیے گا، اور اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، اطمینان کے لیے یہ آیت اتاری کہ اے میرے پیارے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ کے معجزات دکھانے کے باوجود آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فَقَدْ
کذبا رسل من قبلک، بریکٹ کے اندر آئے گا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بے شک جھٹلائے گئے رسول آپ سے پہلے، فقد کذبا، فقد یقیناً، کذبا جھٹلائے گئے، رسل رسول، یہ جمع ہے رسول کی، من قبلک آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے، ان کو جھٹلایا گیا، جاؤ جو لائے تھے، بالبینات روشن معجزات، جھٹلائے گئے، روشن معجزات لانے کے باوجود وہ جھٹلائے گئے، ان کو نہیں مانا گیا، والزبوری اور صحیفے، یعنی وہ صرف روشن دلائل، روشن نشانیاں، واضح معجزات لے کر ہی نہیں آئے، وہ صحیفے بھی لے کر آئے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب، اور وہ رسول روشن کتاب بھی لے کر آئے، مگر اس کے باوجود جھٹلائے گئے۔ یعنی اے رسول معظم، اے نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اگر جھٹلایا گیا ہے تو آپ سے پہلے آنے والے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا، جو دلائل بھی لے کر آئے، صحیفے بھی لے کر آئے، روشن کتاب بھی لے کر آئے، اس کے باوجود انہیں جھٹلایا گیا۔ تو اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی انوکھی داستان نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس آیت نمبر 184 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے آیت نمبر 185 کے ساتھ۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله